السلام علیکم کلاس سجتم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اسلامیہ کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انداز گفتگو۔ آج کے اس سبق میں ہم انداز گفتگو کی تعریف، اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں، اسلام میں اس کے مختلف انداز اور انسانی شخصیت پر اس کے اثرات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنی کتابیں کھول لیں پلیز۔ انداز گفتگو، انداز کا مطلب ہوتا ہے طریقہ یا سلیقہ۔ گفتگو کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، تو انداز گفتگو کا مطلب ہوا بات کرنے کا طریقہ یا بات کرنے کا سلیقہ۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ انداز گفتگو سے کیا مراد ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے مابین ایک بنیادی فرق زبان کا بھی ہے۔ تمام مخلوقات میں سے انسان اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اسے کلام کرنے کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بات کرنے کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہی انسانوں اور جانوروں کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔ تاہم محض کلام پر قادر ہونا ہی کافی نہیں ہے، یعنی گفتگو کرنے اور بولنے چالنے میں ماہر ہونا یا اس کا طریقہ سیکھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ کلام یا گفتگو میں انداز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ آپ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، کس طریقے سے بولتے ہیں۔ بعض اوقات ایک عام سی بات شیریں انداز کی وجہ سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ شیریں انداز، میٹھا انداز گفتگو، میٹھا انداز۔ دانشمندانہ بات بھی اگر برے انداز میں کی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا گفتگو کے اجزاء کی طرح گفتگو کا انداز بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ گویا بولنے کا طریقہ سیکھنا کافی نہیں ہے، بولنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ بولنے کا انداز جو ہے وہ بھی سیکھنا کافی ہے، ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انداز گفتگو کے بارے میں قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بعض نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک یہ تھی، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچی رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہے۔ اس قرآنی آیت میں بظاہر اونچی آواز کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمی ہمیشہ آہستہ بولے اور کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرے، بلکہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دے کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ناپسندیدہ آواز کیسی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اونچی آواز میں بولنا ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اونچی آواز میں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال استاد کی بھی ہے۔ استاد کے سامنے ایک بہت بڑی کلاس بیٹھی ہوتی ہے جس کو لیکچر دے کے اس نے سمجھانا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ زیادہ لوگوں کے بیٹھے ہونے کی وجہ سے استاد کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اونچی آواز میں بولیں، تو اس صورت میں اس کی تشبیہ گدھے کی آواز جیسی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ناپسندیدہ ہے۔ اونچی آواز میں کلام کرنا اس صورت میں ناپسندیدہ ہے جبکہ اس کا مقصد کسی پر رعب جمانا اور اپنی برتری ظاہر کرنا، اور ایسی صورت میں بلند آواز میں بولنے کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے اور اسے بدترین آواز قرار دیا گیا ہے۔ ایسا اکثر اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا بن جائے، اور جھگڑنے کی صورت میں اکثر انسان کی آواز جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے، اور یہیں پہ اس کا مقصد یہ جو بتایا گیا ہے رعب جمانا یا اپنی برتری ظاہر کرنا، یہ یہیں پہ آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا۔ انداز گفتگو کے بارے میں بہترین رہنمائی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، گویا مسلسل بولتے نہیں چلے جاتے تھے بلکہ رک جایا کرتے تھے، بلکہ آپ یوں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ آپ کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا۔ گویا مسلسل بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک نہیں تھا۔
آپ رک رک کے اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے ہیں، اور یہی بہترین انداز گفتگو ہے، خاص طور پر ایک معلم کا، ایک استاد کا، جس کا مقصد دوسروں کو تعلیم دینا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ گویا ایک تو ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرنا، دوسرا بات کو دہرانا تاکہ سننے والا اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لے، اور یہی بہترین انداز گفتگو ہے، خاص طور پر جو ایک معلم کا ہونا چاہیے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ شائستگی کی علامت ہے، بلا وجہ تیز تیز بولنا وقار کے منافی ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں بات کرنا بھی تہذیب کے برعکس ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ اگر گفتگو میں کوئی اہم بات بیان کی جا رہی ہو تو اسے دہرا دینا بہتر ہے تاکہ سننے والا اچھی طرح بات سمجھ جائے۔ گفتگو کا مقصد اپنا مدعا دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے، گویا آپ ایک مقصد لے کر آتے ہیں جو دوسروں کے سامنے آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے، مدعا مقصد۔ لہذا گفتگو میں اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ انداز سامع کی فہم و استعداد کے سے مطابقت رکھتا ہو، کہ آپ کا جو بولنے کا انداز ہے وہ سامع یا سننے والے کی فہم و استعداد، اس کی ذہنی صلاحیت اور اس کی ہمت کے مطابق ہو، تاکہ آپ جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کو سمجھ آ جائے۔ مثلا ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جو سامع کے لیے اجنبی ہوں یا سننے والا جن سے ناواقف ہو، ان کو نہ جانتا ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ آپ کی گفتگو نہیں سمجھ سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انداز گفتگو کا انسانی شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ انداز گفتگو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے۔ گویا جو اچھا انسان ہوگا وہ اچھی گفتگو کرے گا، اور جو انسان اچھا نہیں ہوگا اس کی گفتگو بھی اچھی نہیں ہوگی۔ کسی شخص کی گفتگو سے سننے والے پر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ اس کی شکل و صورت اور ظاہری حالت سے کہیں زیادہ اہم اور دیرپا ہوتا ہے۔ ایک بدصورت آدمی بھی محض اپنے شیریں کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے۔ گویا ایک شخص جو ظاہراً اپنی شکل و صورت سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کے بولنے کا انداز بہت میٹھا اور خوبصورت ہے، تو اپنے خوبصورت انداز گفتگو سے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ اسی طرح ایک انتہائی خوبصورت شخص اگر انداز گفتگو میں جاہلانہ طور طریقہ اپنائے تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص ظاہراً بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے بولنے کا انداز یا اس کا انداز گفتگو اچھا نہیں ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ نہیں بنائے گا، لوگ اس سے بیزار ہو جائیں گے اور نتیجتاً اس کی گفتگو کو ٹھیک سے نہیں سنیں گے۔ گفتگو سوچ کا عکس ہوتی ہے اور سوچ عمل کی بنیاد بنتی ہے، اس لیے گفتگو کی مدد سے کسی انسان کے باطن کو جانا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے باطن کے حساب سے کیسا ہے، انسان کا اندر کیسا ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ اسی طرح الفاظ کی ادائیگی میں ٹھہراؤ اختیار کریں، ٹھہر ٹھہر کر بولیں، توقف سے بولیں، آہستہ آہستہ بولیں۔ بات چیت میں بناوٹ سے کام نہ لیں، درست لہجہ اپنانے سے حتی الامکان گریز کریں۔ درست لہجہ، سخت لہجہ۔ ہم نے اپنا سبق کا مطالعہ ختم کر لیا۔ آج کے اس سبق میں ہم نے انداز گفتگو کا مطلب، مفہوم، قرآنی تعلیمات کے مطابق اچھا انداز گفتگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اچھے انداز گفتگو کی مثالیں اور انداز گفتگو کے انسانی شخصیت پر اثرات کو پڑھا اور سمجھا۔ آپ کی آج کی ڈائری اس کے اہم نکات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اس کے اہم نکات کو دوبارہ دہرائیں گے اور اس سے اگلے لیکچر میں ہم اس کے مشقی سوالات کے جوابات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔